اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ورسن لزرک الدجاج مثلث الدال فی المشہور ولا نص علیہ ظاہرا تقییدہ بالجلال کما صنع المصنف فی البیان لیکون نجسا۔ کنویں کے احکام میں سے ایک حکم یہ ہے کہ اگر مرغی کی بیٹ کنویں میں گر پڑے، مرغی کا پاخانہ، مرغی کا فضلہ مدفوع، وہ اگر کنویں میں گر پڑے تو 5 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ لفظ دجاج یہ دال کی تثلیث کے ساتھ ہے، یعنی دجاج، 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 تینوں حرکتیں دال پر پڑھی جا سکتی ہیں، مگر سب سے زیادہ بہتر اور فصیح بے فتح دال ہے دجاج۔ البتہ 5 ڈول کھینچنے مرغی کی بیٹ کے لیے یہ مشہور ہے، اس پر کوئی نص نہیں ہے۔ تو مشہور ہے تو ضروری ہے کہ دجاج کے ساتھ، چونکہ دجاج اور مرغی یہ چونکہ پاک جانوروں میں سے ہے، حلال گوشت جانوروں میں سے ہے، تو جو جانور، جو حیوان، جو پرندہ حلال گوشت ہوتا ہے، اس کی بیٹ، اس کا پاخانہ نجس نہیں ہوتا۔ تو مشہور یہ ہے کہ 5 ڈول کھینچیں تب کنواں پاک ہوگا۔ مشہور یہ ہے کہ اس کی بیٹ سے کنواں نجس ہو جاتا ہے، 5 ڈول کھینچنے پڑتے ہیں، حالانکہ جو پرندہ یا حیوان حلال گوشت تو اس کی بیٹ نجس نہیں ہوتی۔ یہ کیا کر دیا؟ تو اس لیے شہید ثانی فرما رہے ہیں کہ واجب ہے، ضروری ہے کہ دجاج کے ساتھ جلال کی قید لگائیں کہ جو نجاست خور مرغی ہو، یہ نجاست خور، اس کی بیٹ نجس ہے، اس کے لیے 5 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، تو ہر مرغی کے لیے نہیں۔ نجاست خور مرغی کی بیٹ اگر کنویں میں گر پڑے تب 5 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، 5 ڈول کھینچنے واجب ہے۔ کتاب بیان میں مصنف نے اسی طرح کیا ہے، یعنی ساتھ دجاج کے ساتھ جلال کی قید لگائی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو 5 ڈول کھینچنے والا حکم ہے یہ تو مشہور ہے، لیکن نہیں، ایک تو اسی کو دیکھیں کہ دجاج کے ساتھ جو جلال کی قید ہے، تو جلال کی قید لگانے سے جو روایت میں ہے وہ ہے کہ جو پرندہ جلال ہو، تو صرف مرغی کی تخصیص کیوں ہے؟ کوئی بھی گھریلو جانور ہو تو اس کی بیٹ کے لیے 5 ہونے چاہیے، مرغی کے ساتھ کیوں؟ البتہ یہ جو مرغی ہے اس کو باقی پرندوں کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے، تو ویسے جس طرح باقی کوئی پرندہ نجاست خور ہوتا ہے تو اس کی بیٹ نجس ہوتی ہے، تو مرغی کی بیٹ بھی نجس ہے، تو نجاست میں اس کے ساتھ الحاق ہے، نہ یہ کہ 5 ڈول کھینچنا۔ 5 ڈول کھینچنے والی تو روایت ہے ہی نہیں، یہ تو صرف شہرت ہے، تو مرغی کے لیے 5 ڈول کیوں کہہ دیے انہوں نے؟ البتہ یہاں اور بھی احتمال ہیں۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ ایک احتمال یہ ہے کہ سارا پانی کھینچا جائے مرغی کی بیٹ کے لیے، کیوں؟ چونکہ جب اس کی بیٹ نجس ہے جلال کی، اس کے بارے نص نہیں، تو مال آنا صفی میں داخل ہونا چاہیے، اور بقول مشہور مال آنا صفی کے لیے سارا پانی کھینچا جائے، مشہور یہ قول ہے، اگرچہ 2 قول اور بھی ہیں، 30 والا 40 والا بھی، لیکن مشہور جمی پانی کھینچنا۔ تو اس لیے سارا پانی، تمام پانی کھینچنے کا
احتمال بھی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ 10 ڈول کھینچنے کا بھی احتمال ہے، 10 ڈول کھینچنے کا، کہ اگر مرغی کی بیٹ کنویں میں گر پڑے تو 10 ڈول کھینچے جائیں تب کنواں پاک ہوگا۔ 10 ڈول کھینچنے کا احتمال ہے، کیوں؟ اس کی وجہ فرماتے ہیں اس لیے کہ چونکہ ازرع یابس کے لیے پہلے ذکر ہوا ہے کہ 10 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے، 10 ڈول کھینچنے پڑتے ہیں، تو اس کو ازرع یابس کے ساتھ ملحق کرتے ہوئے تو یہاں ہم یہ کہیں گے کہ ازرع یابس، ایک بات تو یہ ہے کہ ازرع کا معنی جیسا کہ پہلے ذکر ہوا ہے، ازرع کا معنی ہوتا ہے فضلۃ الانسان، انسان کا جو پاخانہ ہوتا ہے اس کو ازرع کہا جاتا ہے، تو جو مرغی کی بیٹ ہوتی ہے اس کو ازرع نہیں کہا جاتا، تو اس کے ساتھ الحاق کا کیا مطلب؟ لیکن اگر الحاق کرنا ہی ہے تو پھر یابس کے ساتھ آپ اس کا الحاق کر رہے ہیں، رتبہ کے ساتھ کیوں نہیں کر رہے؟ یا تو پھر اسی تفصیل کے آپ قائل ہو نا کہ اگر رتبہ ہو تو 50 ڈول، یابس ہو تو 10 ڈول، پھر یابس کسے کہتے ہیں اس کے بارے 3 قول، تو ہر قول کے مطابق۔ بہرحال کتاب دروس میں مصنف نے جو عبارت ان کی بظاہر کتاب دروس کی ہے، اس میں مصنف کی مراد جلال نہیں بلکہ اعم ہے، خواہ جلال ہو خواہ غیر جلال ہو، اگر مرغی کی بیٹ خواہ جلال ہو یا غیر جلال کنویں میں گر پڑے تو 5 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ کیسے؟ وہاں ان کی عبارت کا ظہور اس معنی میں کیسے ہے؟ اس لیے کہ وہاں فرمایا ہے مصنف نے بعد میں کہ وکیلا للجلال، کہ یہ حکم جو ہے نا اس کی تخصیص جلال کے لیے ہے، یہ کہا گیا ہے، تو اس کو جلال کی قید اور تخصیص کو کیلا کے ساتھ بیان کرنا یہ ان کے اس کو کمزور سمجھنے کی علامت ہے کہ اس لیے اس کو کیلا کے ساتھ بیان کیا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مصنف کتاب بیان میں نہ کتاب دروس میں اعم مراد لے رہے ہیں کہ خواہ جلال ہو یا غیر جلال ہو۔ بہرحال اختلافی مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں کہ بعض نجاسات ایسی ہیں کہ جن کے لیے 3 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک چوہا ہے۔ اگر چوہا کنویں میں گر کر مر جائے بشرطے کہ اس میں وصف انتفاخ اور وصف تفسخ نہ ہو، یعنی وہ کنویں میں گر کر مر جائے اور نہ پھیلے نہ اس کے اجزاء متفرق ہوں۔ اگر پھیل جائے یا بقول دیگر جس طرح کے نس میں ہے اس کے اجزاء متفرق ہو جائیں کنویں میں، تو اس صورت میں تو حکم پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ 7 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوتا ہے۔ لیکن اگر وہ وصف نہ ہو تو پھر 3 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ سانپ اگر کنویں میں گر کر مر جائے تو مشہور یہ ہے کہ 3 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، لیکن جو ماخذ ہے نا وہ ضعیف ہے، جو سند ہے اس کی وہ کمزور ہے، تو پھر 3 ڈول کھینچنے کا حکم کیوں لگایا؟ فرماتے ہیں کہ اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ خون جہندہ رکھتا ہے، سانپ خون جہندہ رکھتا ہے۔ جب یہ خون جہندہ رکھتا ہے تو جو جانور خون جہندہ رکھتا ہو یعنی اس کو ذبح کریں تو اس کا خون دھار مار کر نکلے، اس خون کو خون جہندہ کہا جاتا ہے۔ تو جس حیوان کا خون جہندہ ہو اس کا مردار نجس ہوتا ہے، تو چونکہ سانپ کا مردار نجس ہے اس لیے 3 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ اس میں اشکال ہے۔ اولاً اس کا خون جہندہ رکھنا یہ ثابت نہیں ہے، بلکہ
عدم مشہور ہے، کہ زیادہ تر یہ ہے کہ سانپ خون جہندہ نہیں رکھتا۔ میں نے آغا سیستانی کی توضیح تھی یا آغا خوئی کی توضیح المسائل تھی، حال کسی میں نے پڑھا تھا، اب مجھے پوری بات یاد نہیں آ رہی، لیکن اتنا مسلم ہے کہ کسی توضیح المسائل میں نے پڑھا تھا کہ سانپ خون جہندہ نہیں رکھتا، اس کا مردار پاک ہے، نجس نہیں ہے۔ تو اسی طرح دیگر بعض محققین علماء بھی یہی فرماتے ہیں کہ سانپ خون جہندہ نہیں رکھتا۔ تو جب خون جہندہ نہیں رکھتا تو اس کا مردار نجس نہیں، جب مردار نجس نہیں تو کنویں میں گر کر مر جائے تو کنویں کا پانی نجس کیسے ہوگا؟ جب نجس نہیں ہوگا 3 ڈول کھینچنے واجب کیسے ہوں گے؟ تو اولا اس کا خون جہندہ رکھنا یہ مشکوک ہے، اور ثانیاً اگر تسلیم کر بھی لیں کہ یہ خون جہندہ رکھتا ہے تو کیا ہر خون جہندہ رکھنے والے کے لیے 3 ڈول کھینچنے واجب ہوتے ہیں؟ یہ مدعا کو مستلزم نہیں ہے، چونکہ ہمارا مدعا یہ ہے کہ 3 ڈول کھینچے جائیں۔ تو 3 ڈولوں پر کون سی دلیل ہے؟ 3 ڈول کھینچنے کیسے واجب ہیں؟ کسی لحاظ سے اولاً خون جہندہ نہیں رکھتا، اور اگر خون جہندہ رکھنا اس کا تسلیم کر بھی لیں تو پھر بھی یہ 3 ڈول کھینچنے پر کیا دلیل ہے یہ مدعا کو کہ جو بھی خون جہندہ رکھتا ہو اس کے لیے 3 ڈول کھینچے جائیں؟ کیا اس طرح ہے؟ نہیں، یہ لازمہ نہیں ہے۔ اچھا، اب فرماتے ہیں کہ اسی سانپ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے وازغہ کو، چھپکلی کو، اور اس پر بھی کوئی شاہد اور نص نہیں ہے۔ مصنف نے کتاب بیان میں یہ اعتراف بھی کیا ہے کہ اس پر کوئی نص نہیں ہے، اور اسی کتاب بیان میں حکم بھی قطعی لگا دیا ہے کہ 3 ڈول کھینچے جائیں، حالانکہ اعتراف کر رہے ہیں کہ اس پر نص نہیں، شاہد نہیں، جیسا کہ یہاں قطعی فتویٰ دے دیا ہے کہ 3 ڈول اس کی موت کے لیے۔ تو چھپکلی جو ہے اس کا بھی مردار نجس نہیں ہے، چونکہ یہ خون جہندہ نہیں رکھتی۔ جب خون جہندہ نہیں رکھتی اس کے فضلات بھی نجس نہیں ہیں، اس کا مردار بھی نجس نہیں ہے، تو 3 ڈول کھینچنے والا حکم کہاں سے آ گیا؟ بہرحال ایسے ہی فرماتے ہیں کہ سانپ کے ساتھ عقرب کو، بچھو کو، عقرب اس کی جامع عقارب، تو بچھو جس کو ہم اپنی زبان میں بٹھواں کہتے ہیں اپنے علاقے میں، یا بعض اٹھواں کہہ دیتے ہیں، بہرحال اگر یہ کنویں میں گر کر مر جائے تو اس کی موت کے لیے بھی 3 ڈول کھینچے جائیں تو کنواں پاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں بات تو بہت عجیب سی ہے کہ بچھو یہ خون جہندہ تو رکھتا نہیں ہے، اس کا مردار نجس نہیں ہے، پھر 3 ڈول کھینچنے کا وجوب کیسے؟ اور بعض علماء نے استحباب کا حکم لگایا ہے کہ 3 ڈول کھینچنے مستحب ہیں۔ بھئی مستحب کس وجہ سے ہیں؟ استحباب کی دلیل کیا؟ فرماتے ہیں شاید اس وہم کو دور کرنے کے لیے کہ چونکہ بچھو زہریلا ہوتا ہے، کنویں میں گر کر مرا تو اس کی زہر کنویں میں کچھ پھیل جائے، تو اس لیے 3 ڈول کھینچ دیں۔ تو اس وہم کو کہ زہر کنویں میں ہے، وہم ہی، اور اس کی زہر کنویں میں نہیں پھیلتی، لیکن اس وہم کو دور کرنے کے لیے 3 ڈول کھینچنے کا حکم لگا دیا کہ یہ مستحب ہے، تو بعض استحباب کے قائل ہیں۔ بعض نجاسات ایسی ہیں جن کے لیے 1 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے، جن میں سے ایک چڑیا ہے۔ اگر چڑیا کنویں میں گر کر مر جائے، چڑیا سے مراد کیا ہے؟ ہر وہ پرندہ جو کبوتر سے کم ہو، اس کو چڑیا کا حکم لازم ہے، خواہ وہ چڑیا حلال گوشت ہو جس طرح یہ چڑیاں ہوتی ہیں ہمارے، یا حرام گوشت ہو، مثلاً جو رات کو پرواز کرتی ہے، جی اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ عربی میں اس کو خفاش کہا جاتا ہے، اور ہم اپنی زبان میں اس کو کیا کہتے ہیں؟ جی چام چٹھی،
جام چٹھی. تو اردو اور فارسی میں اس کو شب پرا کہتے ہیں کہ وہ شب پرا یعنی رات کو پرواز کرتی ہے. تو اس خفاش کے لیے بھی ایک ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا، خواہ یعنی عصفور، خواہ وہ حلال گوشت ہو یا حرام گوشت ہو. اچھا، مصنف نے اسی عصفور کے ساتھ ملحق کیا ہے اپنی 3 کتابوں ذکر، دروس اور بیان میں رضی کے بول کو، کہ جو بچہ دودھ پینے والا ہے اگر اس کا بول کنویں میں گر جائے تو ایک ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے. رضی سے مراد کون سا بچہ ہے؟ کہ جو 2 سال کے اندر اندر ہو اور اس کا ماں کا دودھ پینا یہ زیادہ ہو اور باقی غذا نہ کھاتا ہو، اگر کھاتا بھی ہو تو وہ کم ہو، تو اس کو رضی کہا جاتا ہے. اور مصنف نے کتاب بیان میں ایک ڈول کھینچنے کا حکم اس رضی کے لیے لگایا ہے کہ جو رضی مسلمان کا بیٹا ہو، یہ مسلمان کا بچہ ہو تو اس کے لیے، اس کے بول کے لیے ایک ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوگا. اچھا، تو یہاں مصنف نے رضی کا ذکر نہیں کیا، ہم نے رضی کو بیان کیا ہے، رضی کے بول کا حکم ہم نے بیان کیا ہے، مصنف نے نہیں کہا. کیوں؟ فرماتے ہیں شاید اس وجہ سے کہ چونکہ اس کے بارے نص نہیں ہے. تو اب شہید فرماتے ہیں کہ اس کے بارے نص نہیں ہے. چلو نص نہیں، مشہور تو ہے، اس لیے اس کو ذکر کرنا چاہیے تھا. چونکہ منصوص نہیں تو مشہور تو ہے. جیسا کہ اور بعض نجاسات ایسی ہیں جو منصوص نہیں تھیں مگر مشہور تھیں تو ان کا ذکر کر دیا، جیسا کہ مثلا دم حدث ہے، منصوص نہیں مشہور ہے. اسی طرح اور بھی نجاسات. تو اس لیے یہ عذر تو کوئی قابل قبول نہیں ہے کہ چونکہ اس کے بارے نص نہیں تھی اس لیے ذکر نہیں کیا. اگر منصوص کو صرف ذکر کرنا تھا تو باقی مشہورات کو کیوں ذکر کیا؟ ان کو بھی ذکر نہ کرتے، صرف منصوص پر اکتفا کرتے. اور اگر باقی مشہورات کو ذکر کر دیا ہے تو اس بیچارے کا قصور کیا تھا؟ اس کو بھی ساتھ ذکر کر دیتے. بہرحال آخر میں بس ایک مطلب چھوٹا سا مختصر سا وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ نے مقدرات پڑھے ہیں کہ مثلا سانپ کے مردار کے لیے سانپ کنویں میں گر کر مر جائے تو 3 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے، مثلا یہ یا اسی طرح اور بھی ہیں. تو اکثر ایسے مقدرات ہیں جن کا مستند اور سند ضعیف ہے، لیکن علماء نے چونکہ ان کے مطابق عمل کیا ہے، عمل علماء مشہور ہے. بلکہ جو کنویں کو نجس سمجھتے ہیں، جو کنویں کو نجس نہیں سمجھتے وہ تو نجس سمجھتے ہی نہیں، ان کے لیے پھر کیا کہنا ہے کہ وہ مقدرات کے بارے انہوں نے کیا کہنا؟ جب وہ نجس ہی نہیں سمجھتے، ان کے نزدیک کنواں پاک ہے، ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا، تو بس نجاست کو باہر پھینک دیا، ڈول کھینچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پانی کھینچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو علماء کنویں کو ملاقات نجاست سے نجس سمجھتے ہیں اور وہ پانی کھینچنے کے قائل ہیں تو وہ انہی مقدرات کے قائل ہیں، ان کے علاوہ کسی اور شے کے قائل ہیں ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان مقدرات کے مطابق عمل نہ کریں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جس کے بارے نص ہے مگر وہ نص ضعیف ہے، اس کو اگر ہم چھوڑ دیں، اس کے مطابق عمل نہ کریں تو معنی یہ بنے گا کہ مولانا صفی میں داخل کریں. اور مولانا صفی میں مشہور یہ ہے کہ سارا پانی کھینچا جائے. تو اس کا مطلب اور نتیجہ یہ بنے گا کہ صرف چند نجاسات ہی بچیں گی جن کے لیے کچھ مقدرات ہیں، باقی سب مولانا صفی میں شامل ہو جائیں گے، ان سب کے لیے جمی پانی کھینچنا واجب ہوگا. اور یہ
لوگوں کے لیے باعث مشقت بنے گا، حالانکہ لا حرج فی الاسلام، اسلام میں حرج نہیں ہے، حرج کی نفی کی گئی ہے۔ تو اس لیے ہم انہی مقدرات کے ہی قائل ہیں۔ بات دیکھیں یہاں تک ترجمہ عبارت، وَنَزْحِ خَمْسٍ لِزَرْقِ الدَّجَاجِ، مثلث الدال، دال کی تثلیث کے ساتھ ہے، فی المشہور، فی المشہور کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ خمس کے ساتھ ہے، کہ 5 ڈول زرق دجاج کے لیے کھینچنے، یہ حکم مشہور ہے، نہ یہ کہ دجاج کی دال کی تثلیث مشہور ہے، نہ 5 ڈول کھینچنے زرق دجاج کے لیے یہ مشہور ہے۔ ولا نص علیہ ظاہراً، اور زرق دجاج پر، یعنی زرق دجاج کے لیے 5 ڈول کھینچنے کا حکم، اس پر ظاہراً کوئی نص نہیں ہے۔ فیجب تقییدہ بالجلال، تو واجب ہے، ضروری ہے کہ دجاج کے ساتھ ہم جلال کی قید لگائیں، کما صنع المصنف فی البیان، جیسا کہ بیان میں مصنف نے اسی طرح کیا ہے۔ یہ قید لگانا واجب ہے، ضروری ہے، کیوں؟ لیکون نجسا، تاکہ اس کی زرق اور بیٹ اور فضلہ اور پاخانہ تاکہ نجس ہو جائے، چونکہ جلال نہ ہو، نجاست خور نہ ہو تو اس کا پاخانہ نجس نہیں، 5 ڈول کھینچنا واجب کیسے؟ وَيُحْتَمَلُ حِينَئِذٍ وُجُوبُ نَزْلِ الْجَمِيعِ، اور اس صورت میں یعنی جب وہ جلال ہو تو جمی پانی کھینچنے کا احتمال بھی ہے کہ جمی پانی کھینچنا واجب ہو، کیوں؟ الحاقاً لہو بمالانا صفی، چونکہ اس کے بارے نص نہیں تو مالانا صفی کے لیے مشہور یہ کہ سارا پانی کھینچا جائے، البتہ ایک شرط کے ساتھ، ان لم یثبت الاجماع ولا خلافہ، اگر اس کے خلاف پر اجماع ثابت نہ ہو، کیونکہ بعض علماء نے دعویٰ کیا ہے کہ 5 ڈول کھینچنے پر اجماع ہے علماء کا، اگر اجماع ثابت نہ ہو تو پھر سارا پانی کھینچنے کا بھی احتمال تو ہے۔ وَأَشْرٍ، یعنی وَيُحْتَمَلُ وُجُوبُ نَزْحِ أَشْرٍ إِدْخَالًا لَهُ فِي الْأَزْرَةِ، ازرہ میں داخل کرتے ہوئے، والخمس، اور یہ 5 والا بھی، 5 ڈول کھینچنے والا بھی احتمال ہے، کیوں؟ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى عَدَمِ الزَّائِد، چونکہ زائد کے عدم پر اجماع ہے، یعنی 5 سے زیادہ واجب نہیں، یہ مجمع علیہ ہے۔ ان تما بمعنی ان ثابتا، اگر اجماع ثابت ہو جائے۔ وفی الدروس صرح بارادۃ العموم کما ہونا، جلال کی قید تو ہم کہہ رہے ہیں یہاں کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن مصنف نے کتاب دروس میں عموم کے ارادہ کی تصریح کی ہے کہ زرق دجاج سے مراد اعم ہے، خواہ جلال ہو یا غیر جلال ہو، اعم مراد ہے، اس کی تصریح کی ہے۔ ہاں کیا تھا؟ ہاں مل گیا۔ وفی الدروس، کتاب دروس میں سرہا، تصریح فرمائی ہے مصنف نے بارادۃ العموم، عموم کے ارادہ کی، کما ہونا جیسا کہ یہاں لمعہ میں عموم مراد لیا ہے۔ وجعل التخصیص بالجلال قولا، اور کتاب دروس میں مصنف نے تخصیص کو، جلال کے ساتھ تخصیص کو ایک قول قرار دیا ہے، کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جلال کی قید اور اس ہو، تو اس کا مطلب یہ کہ بعض کہتے ہیں، کیا مطلب؟ یعنی ہم اس کے قائل نہیں ہیں، ہم عموم کے قائل۔ وَثَلَاثِ دِلَائِن لِلْفَارَةِ، اور 3 ڈول کھینچنے سے، یعنی وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ ثَلَاثِ دِلَائِن لِلْفَارَةِ، 3 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے فارہ کے لیے، یعنی چوہا اگر کنویں میں گر کر مر جائے، ما عدم الوصف، بشرطے کہ اس کے ساتھ وہ وصف انتفاخ یعنی پھول جانے والا، یا روایت کے مطابق، ضعیف روایت کے مطابق تفسخ والا وصف، یعنی کنویں میں اس کے اجزاء کا متفرق ہو جانا۔ جب یہ وصف نہ ہو، بس کنویں میں گرا مرا
فوراً اس کو نکال لیا گیا پھولنے سے پہلے، پھولنے پھٹنے سے پہلے نکال لیا گیا تو بس 3 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہوتا ہے۔ والحیت، اور سانپ کے لیے بھی 3 ڈول، علی المشہور، البتہ یہ مشہور ہے، والماخذ فیہا ضعیف، حیہ کے بارے جو ماخذ ہے، جو سند ہے، جو روایت ہے وہ ضعیف ہے، مشہور ہے کہ 3 ڈول کھینچ جائیں۔ وَأُلِّلَ، اور علت بیان کی گئی ہے، بے انا، اور یہ علت محقق ہلی نے بیان فرمائی ہے۔ وہ علت کیا بیان فرماتے ہیں کہ بے ان لہا نفسا، کہ سانپ خون جہندہ رکھتا ہے، اس کے لیے نفس ہے، یعنی یہ خون جہندہ رکھتا ہے، فتکون میتها نجسۃ، تو بس اس کا مردار نجس ہوگا۔ وفیہ، شہید ثانی فرماتے ہیں اس میں اشکال ہے، مع الشک فی ذالک، ایک تو یہ کہ اس کے خون، اس میں شک ہے، یعنی اس علت میں یہ جو تعلیل بیان کی گئی ہے کہ یہ خون جہندہ رکھتا ہے، یہ تعلیل مشکوک ہے بلکہ مشہور عدم ہے۔ اور ثانیاً اگر تسلیم کر بھی لیں کہ یہ خون جہندہ رکھتا ہے تو عدم و استلزام ہی للمدعا، مستلزم نہیں ہے 3 ڈول کھینچنے کو، للمدعا، مدعا کے لیے، تو مدعا کے لیے یہ 3 ڈول، یعنی جو خون جہندہ رکھتا ہو کیا اس کے لیے 3 ڈول ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ اس کا لازمہ نہیں ہے کہ جو بھی خون جہندہ رکھتا ہو اس کے لیے 3 ڈول ہوں، لازمہ نہیں۔ وَأُلْحِقَ بِهَا الْوَزَغَةُ بِالتَّحْرِيكِ، سانپ کے ساتھ ملحق کیا گیا ہے وزغہ کو، چھپکلی کو، بالتحریک، یہ حرکات کے ساتھ ہے، وزغہ، وزغہ نہیں ہے، وزغہ متحرک ہے۔ ولا شاہد لہ، اور اس پر اس کے لیے کوئی شاہد نہیں، یعنی کوئی نص نہیں، کما اعترف بہ المصنف فی البیان، جیسے فی غیر البیان، جیسا کہ مصنف نے بیان کے علاوہ باقی کتابوں میں اعتراف بھی کیا ہے کہ اس پر وقاطع بالحکم فیہ، لیکن مصنف نے کتاب بیان میں اس حکم کے ساتھ قطعی فتویٰ دیا ہے کہ کس حکم کے ساتھ، کہ اس کے لیے بھی 3 ڈول کھینچے جائیں، یہ وضع کے ساتھ ملحق ہے، کما ہونا، جیسا کہ یہاں کتاب لمعہ میں قطعی حکم لگایا ہے 3 ڈولوں کا۔ وَأُلْحِقَ بِهَا الْأَقْرَبُ، ملحق کیا گیا ہے سانپ کے ساتھ اقرب کو، بچھو کو۔ وَرُبَّمَا قِيلَ بِالِاسْتِحْبَابِ، بسا اوقات استحباب کا کہا گیا ہے کہ 3 ڈول کھینچنے مستحب ہیں، کیوں؟ لعدم النجاست، چونکہ یہ خون جہندہ نہیں رکھتا لہذا اس کی مردار نجس نہیں۔ وَلَعَلَّهُ لِدَفْعِ وَهْمِ السَّمْ، وَلَعَلَّهُ، اس ہو ضمیر کا مرجع استحباب ہے، شاید کہ استحباب 3 ڈول کھینچنے کا استحباب لدفع وہم السم، اس کے زہر والے وہم کو دور کرنے کے لیے ہو کہ بھئی یہ وہم ہو رہا ہے آپ کو کہ چونکہ یہ زہریلا ہوتا ہے، اس کی زہر کنویں میں پھیل گئی ہو تو اس لیے 3 ڈول کھینچ دیں۔ فرماتے ہیں یہ ہے تو صرف وہم، لیکن شاید جو مستحب کہا گیا وہ اس وہم کو برطرف کرنے کے لیے، ختم کرنے۔ وَدَلْوِن، یعنی وَيَطْهُرُ الْبِئْرُ بِنَزْحِ دَلْوِن لِلْعُصْفُورِ، 1 ڈول کھینچنے سے کنواں پاک ہو جاتا ہے عصفور کے لیے، یعنی اگر چڑیا کنویں میں گر کر مر جائے، بے ضم عین ہی، عین کے ضمہ کے ساتھ ہے عصفور، اگرچہ بعض نے عصفور بھی کہا ہے مگر نہ، جس طرح عصفور صندوق ہے اسی طرح عصفور ہے، فعلول کے وزن پر، بے ضم عین ہی۔ وہو مادون الحمامت، عصفور اسے کہا جاتا ہے جو کبوتر سے چھوٹا ہو، جو بھی ہو، سواء کان معقول اللہ، خواہ وہ معقول اللہ وہ گوشت اس کا کھایا جاتا ہو، ام لا، یا اس کا گوشت نہ کھایا جاتا ہو، مثلا خفاش، یہ چمگادڑ، اس کا گوشت نہیں کھایا جاتا، چمگادڑ جس کو ہم اپنی زبان میں چمچٹھی کہہ دیتے ہیں۔ وَأَلْحَقَ بِهِ الْمُصَنِّفُ فِي الثَّلَاثَةِ بَوْلَ الرَّزِيِّ، اور مصنف نے عصفور کے ساتھ ملحق کیا ہے اپنی 3 کتابوں ذکرہ، بیان اور دروس میں رضی کے بول کو ملحق کیا ہے کہ اس کے لیے بھی 1 ڈول کھینچا جائے، قبل اغتذائی بالطعام فی الحولین، کہ وہ 2 سالوں میں ہو اور طعام کے ساتھ وہ غذا نہ کھاتا ہو، یعنی کھانا نہ کھاتا ہو، دودھ پیتا ہو ماں کا۔ وقیدہ فی البیان بابن المسلم،
اور اس رضی کو قیدہ یعنی قید الرضیع فی البیان کتاب بیان میں ابن مسلم کے ساتھ اس کو مقید کیا ہے، یعنی کافر کا بچہ نہ، ہاں مسلم کا بچہ ہو، چونکہ جو کافر کا بچہ ہے اس میں دو نجاستیں ہیں، ایک نجاست بول اور دوسر اس کی نجاست کفر۔ وَإِنَّمَا تَارَكَهُ ہونا، یہاں مصنف نے رضی کو ترک کر دیا ہے، اس کا ذکر نہیں کیا، کیوں؟ لِعَدَمِ النَّاسِ، چونکہ اس کے بارے ناس نہیں۔ پھر شہید اعتراض کرتے ہیں، فرماتے ہیں ما انہو فی الشہرت کغیرہ، حالانکہ شہرت میں تو یہ اپنے غیر کی مانند ہے، جس طرح بعض دیگر ایسے تھے افراد نجاست کے کہ جن کے بارے نص نہیں تھی مگر مشہور تھے، ان کو ذکر کر دیا، تو یہاں بول رضی کو ذکر کر دیتے تو یہ مناسب تھا، اس کو ترک کرنے کی کوئی واجہ نہیں ہے۔ وَعْلَمْ أَنَّ أَكْثَرَ مستند هذه المقدرات ضعیف، اس عبارت یوں ہونی چاہیے تھی وَعْلَمْ أَنَّ مستند اکثر هذه المقدرات، مستند پہلے ہونا چاہیے تھا لفظ اور اکثر بعد میں، کہ جو مستند ہے نا ان مقدرات میں جو اکثر ہیں، زیادہ تر جو ہیں ان کا مستند ضعیف ہے، کمزور ہے، لیکن العمل به مشہور، لیکن عمل اسی کے ساتھ ہی مشہور ہے، جو مقدرات ذکر ہوئے ہیں مشہور اسی ہیں، بل لا قائل بغیرہ، بلکہ ان مقدرات کے علاوہ کسی اور مقدر کا کوئی قائل ہی نہیں ہے، الا تقدیر القول بالنجاست، بنا بر اس قول کی وہ کنویں کو ملاقات نجاست سے نجس سمجھتے ہیں، تو پھر انہی مقدرات کے قائل ان کے علاوہ کسی اور مقدر کے قائل نہیں ہیں، کیوں؟ فَإِنَّ اللَّازِمَ مِنْ اِطْرَاحِهِ كَوْنُهُ مِمَّا لَا نَصَّ فِيهِ، کیونکہ ان مقدرات کو اگر طرح کر دیں، ان کے مطابق عمل نہ کریں، تو لازمہ یہ بنے گا کہ وہ ما لا نص فیہ میں داخل ہو، اور ہر نجاست اگر ما لا نص فیہ میں داخل ہو جائے تو اس کے لیے سارا پانی کھینچا جائے، تو یہ مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے مشکل پیدا کرے گی، مشقت کا موجب بنے گی، تو اس لیے مقدرات یہی ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔